والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ درود شریف ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اور منافقت سے بندے کو بری کر دیتا ہے۔ مختصر عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر درود و سلام کا وظیفہ رکھیں، اس وظیفے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار بھی ہوگا۔ حضور کی محبت یہ ایمان کا جزو اعظم ہے، ایمان کا رکن ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور حضور کی محبت کی علامت، دلیل، وہ نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار مل کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد یعنی تمام لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر یعنی ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں، بشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نذیر یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ایسوں کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی صفتیں بیان ہوئیں، حضور کی بعثت کا، رسالت کا ذکر ہوا، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تین مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد، اے محبوب آپ کو مبشر و نذیر و شاہد بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔
दूसरा मकसद वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, और लोग अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करें। दोनों तरह के अक़वाल मुफस्सिरीन ने जिक्र किए कि यहाँ अल्लाह की ताज़ीम मुराद है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम मुराद है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भेजा है। और तीसरा मकसद वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और इसलिए कि लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करें, अल्लाह की इबादत करें। हुजूर की बेसत और रिसालत के तीन मकसद: अल्लाह रसूल पर ईमान रखना, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करना, और अल्लाह की इबादत करना। तीनों मकासद अहम हैं, लेकिन याद रखें इनके अंदर तरतीब भी लाजिम और जरूरी। अगर कोई शख्स ईमान ना लाए तो भले ताज़ीम भी करे, भले इबादत भी करे, ना ताज़ीम कबूल है ना इबादत कबूल है। बड़े काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो हुजूर की नातें भी लिख गए, जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की अजमतें भी बयान करते हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान समझते हैं, जो कहते हैं कि हुजूर जैसा इनकलाब कोई नहीं लेकर आया, हुजूर से बेहतर तरबियत किसी ने नहीं की। लेकिन जब तक ईमान नहीं लाएंगे उनकी ऐसी कोई भी बात अल्लाह रसूल की बारगाह में कबूल नहीं। ईमान जरूरी है, और ईमान के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तौक़ीर और आपका अदब व एहतराम जरूरी है। कोई बंदा ईमान का दावा करे लेकिन हुजूर की ताज़ीम ना करे, हुजूर का अदब और एहतराम ना करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की बेअदबी करता रहे, तो वो जितनी मर्जी इबादतें करे, जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितने मर्जी दीन के काम करे, उसका कोई काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, जब तक कि वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर को अपने दिल में ना बसाए। और ताज़ीम और तौक़ीर क्या है? सुभान अल्लाह। अदब और एहतराम का मयार उर्फ होता है। लोग खुद समझ लेते हैं कि कौन सी बात अदब है, कौन सी बात अदब के खिलाफ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के आदाब को खुद कुरान में बयान फरमाया। ये बड़ी अहम बात है। दुनिया में कोई बड़ा आदमी हो, कोई बादशाह हो, वो अपने दरबार के आदाब लोगों को खुद बताता है, अपना प्रोटोकॉल खुद वज़ा करता है, खुद बताता है कि मेरे साथ इस तरीके से पेश आना है। और जब तक वो शख्स उस मनसब पे रहता है, इस दुनिया में रहता है, लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जैसे ही वो शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसका वो प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का ये आलम है कि आपकी बारगाह के आदाब क्या हैं, वो हुजूर खुद वज़ा नहीं कर रहे, बल्कि हुजूर का रब तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर तालीम फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरे हबीब का अदब इस तरीके के साथ करना है। और जो हुजूर के आदाब हैं, वो आदाब हुजूर की ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी हैं, और हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी हुजूर की बारगाह के वो आदाब कायम हैं। आइए कुरान पाक की रोशनी में चंद आयात मुबारका समाअत करते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब, आपकी ताज़ीम के तरीक़े, आपके अदब और एहतराम की ताकीद खुद इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वर रसूल
للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، حضور کی بات پہ عمل کرنے سے بندے کو حیات ابدی ملتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کی طرف بلائیں تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، یہاں تک کہ تم کوئی بھی اہم سے اہم کام کر رہے ہو، تم عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تم اس عبادت کو چھوڑ دو اور اس عبادت کی طرف آؤ، حضور کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہاں تک علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، حضور کا پیغام آئے تو اس پر لازم ہے کہ نماز چھوڑے، حضور کی بارگاہ میں آئے، وہاں پر جو بھی بات ہو وہ بات کرے، سنے، یہاں سے جانے کے بعد نماز وہیں سے شروع کرے۔ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، پہلے بھی وہ بندہ اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ کی اطاعت میں تھا، نماز چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تب بھی وہ اللہ کی اطاعت میں تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوا گیا تھا، تو یہاں سے واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کرے۔ تو کتنا بھی اہم سے اہم کام کیوں نہ ہو، سب سے اہم یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب بلائیں تو سب کچھ چھوڑ دو اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہو، ندا کرنی ہو، آپ کو مخاطب کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو ایسے نہیں پکارنا۔ ادب کا لحاظ رکھنا ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پکارتے ہو تو نام لے کر پکار لیتے ہو، لیکن میرے حبیب کو پکارنا ہے تو نام لے کر نہیں پکارنا۔ جیسے ہم سمجھنے کے لیے میں اگر ایک عامیانہ مثال دوں، ایک دوسرے کو ہم نام لے کر بلا لیتے ہیں، لیکن والد صاحب کو بلانا ہو تو نام نہیں لیتے، کسی بڑے کو بلانا ہو تو نام نہیں لیتے، نام لینا بے ادبی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہو تو نام لے کر نہیں پکارنا، حضور کے القاب، آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کو پکارنا ہے۔ یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے، یا شفیع المذنبین کہنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو پکاریں گے تو ایسے لفظوں سے پکاریں گے کہ ندا بھی ہو جائے، حضور کی نعت بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ حکم تو بندوں کو دیا گیا، حضور کے غلاموں کو دیا گیا کہ نام لے کر نہیں پکارنا، لیکن اللہ تعالی وہ تو اپنے حبیب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ بھی اپنے حبیب کو وہ عزت، وہ مان دیتا ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو نام لے کر پکارا ہے، یا موسیٰ، یا نوح، یا عیسیٰ، یا آدم، یہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن کہیں بھی حضور کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب نہیں فرمایا۔ محمد الرسول اللہ یہ موجود ہے، نام محمد آتا ہے، لیکن جہاں بھی پکارا جاتا ہے، ندا کی جاتی ہے تو نام لے کر ندا نہیں ہوتی، کہیں یا ایھا النبی فرمایا جاتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا جاتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل اور کہیں پہ یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ حضور کے اوصاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ میرے حبیب کو پکارنا ہے تو عام لوگوں کی طرح نہیں پکارنا، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ پکارنا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کوئی بھی کام کرنا ہے حضور کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، حضور سے آگے نہیں بڑھنا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کرنے کا موقع ہے، کچھ لوگوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ میری عبادت بھی کرنی ہے تو میرے حبیب سے آگے نہیں بڑھنا، اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جنہوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اپنی قربانی دوبارہ کریں، ان کی وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حضور کا ادب ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے تو حضور سے پیچھے رہ کے کرنی۔ بلکہ یہاں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، ہم توجہ کریں۔ حضور نے قربانی کرنی تھی اور لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ حضور کے بعد کریں، حضور سے پہلے نہ کریں، حضور سے آگے نہ بڑھیں۔ لیکن قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ رسول پاک علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا عمل ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے امور کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کو ملا کے ذکر کرتا ہے، جیسے اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے حبیب جب آپ نے وہ کنکر پھینکے، وہ ریت پھینکی، جب آپ نے یہ کنکر پھینکے تب آپ نے نہیں پھینکے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن وہ اللہ نے پھینکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے عمل کو، فعل کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں ادب سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کوئی کام حضور سے پہلے نہیں کرنا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حضور سے بات کرنی ہے تو دھیمی آواز میں کرو، دھیمے لہجے میں کرو، آہستہ سے بات کرو، حضور کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور کے آداب ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ہیں، اور جب حضور پردہ فرما گئے آپ کی بارگاہ کے آداب تب بھی وہی ہیں۔ آج کوئی حضور کے روضہ مبارک پر بھی حاضر ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز اونچی نہ کرے، آواز دھیمی رکھے۔ ایک شاعر نے کہا نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی حاضر ہوں، با یزید بستامی حاضر ہوں، ایسے لوگ بھی حاضر ہوں تو وہ اپنے سانس بھی روک لیتے ہیں کہ ہمارے سانس کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے کہیں اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو آواز بلند نہیں کرنی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تم اونچی آواز میں چلا کر چیخ کر بات کر لیتے ہو، میرے حبیب کے ساتھ یوں بات نہیں کرنی۔ اگر ایسا کرو گے بے ادبی ہو جائے گی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے تو بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہر طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ پہلی بار آتے، حضور کی بارگاہ کے آداب نہیں جانتے تھے۔ کچھ لوگ حاضر ہوئے، حضور اپنے کاشانہ اقدس میں
کرم فرما ہے، انہوں نے باہر سے ہی پکارا، آواز لگائی، آواز دی بات کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر سے ہی آپ کو پکار رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے، ٹھہر جاتے، انتظار کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ بات بھی اللہ کو گوارا نہیں کہ حضور اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں تو کوئی باہر سے آواز لگائے، پکارے، یہ چیز بھی نبی پاک علیہ السلام کے ادب کے موافق نہیں ہے، اور اس سے بھی قرآن پاک کے اندر منع کر دیا گیا۔ بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک بڑا پیارا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، کوئی بات کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو تو حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دے کے آئے، کچھ صدقہ دیا کرو اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ حکم بھی حضور کے ادب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ مفسرین نے لکھا کہ یہ حکم پہلے وجوبی طور پہ اتارا گیا، واجب کر دیا گیا، لیکن پھر لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ ہر بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجوب ختم فرما دیا اور پھر بعد میں یہ حکم مستحب رہ گیا، لازم نہیں رہا۔ جسے استطاعت ہو وہ حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وہ صدقہ دے کے حاضر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب بتایا کہ کوئی میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے تو صدقہ دے اور پھر میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ ایک اور مقام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر، آپ کے کاشانہ اقدس کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب داخل ہو تو اس وقت کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب داخل ہو، بیٹھو، کھانا کھاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، باتوں میں مشغول نہ ہو جانا وہاں جا کے، کیونکہ جب تم باتوں میں مشغول ہو جاؤ گے، وہاں بیٹھے رہو گے، تو اس بات سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوگی، حضور کو ایذا ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، حضور ارشاد نہیں فرماتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ حضور کا کرم ہے، حضور کی رحمت ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام تم سے حیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، اور داخل ہونا ہے تو جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام کرو اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ، میرے حبیب کی ایذا کا سبب نہ بنو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو راعنا مت لو۔ پس منظر یہ ہے، لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضور سے باتیں سنتے تھے، دین سیکھتے تھے، کبھی کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو عرض کرتے تھے راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔
تو راعنا کا لفظ بولتے تھے۔ اب حضور کے غلام تو اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے ہی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، لیکن کچھ منافقوں نے اس کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے راعنا کی بجائے راعینا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ لفظ بے ادبی کا مفہوم رکھتا ہے، یہ چرواہے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ بے ادبی کرنے لگے، بہانہ بنانے لگے۔ اللہ پاک کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، آج کے بعد تم نے راعنا کہنا ہی نہیں، تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کوئی ایسی بات جس میں دوسرا معنی کوئی نکال سکتا ہے، یہ لفظ میرے حبیب کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا۔ پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تم نے کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ یہی سے ماخوذ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عرض کرنا ہے تو یوں کہنا ہے حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا واسمعوا، حاضر ہوتے ہو، بات سننے کے لیے بیٹھتے ہو تو پہلے ہی کان لگا کے سنا کرو، توجہ سے سنا کرو۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ تمہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوبارہ بیان فرمائے؟ یہ دوبارہ کہنے کی زحمت ہی نہیں دینی چاہیے، توجہ سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ دیکھیے قرآن پاک کی کتنی آیات مبارکہ ہیں، اور ایسی اور بھی آیات تجیبہ موجود ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے آداب لوگوں کو خود سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ یوں پیش آنا ہے، میرے حبیب کے ساتھ یوں بات کرنی ہے، آواز یوں رکھنی ہے، میرے حبیب کے پاس بلا اجازت نہیں آنا، حاضر ہونا ہے تو صدقہ کر کے حاضر ہونا ہے، میرا حبیب جب بلائے تب ہی حاضر ہو جانا ہے، میرے حبیب سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا ہے، حجرے کے باہر سے نہیں پکارنا، میرے حبیب کو نام لے کر ندا نہیں کرنی، میرے حبیب سے بات کرنی ہے تو کوئی ذو معنی لفظ بھی استعمال نہیں کرنا کہ جس کے ذریعے کسی طرح بے ادبی کرنے کا بہانہ، کوئی عذر نکلتا ہو، کوئی موقع ملتا ہو، ایسے لفظ سے بھی اعتراض کر لینا۔ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہوگی کہ جس کے آداب اللہ تعالیٰ خود تلقین فرما رہا ہے، خود سکھا رہا ہے۔ تو یقیناً ادب، احترام، تعظیم یہ دین کا بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ ہے۔ جہاں ادب ہے وہاں دین ہے، جہاں ادب نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ قرآن پاک کے اندر تو واضح کر دیا گیا، آداب سکھا دیے گئے۔ اب آگے لوگوں کی مختلف کیفیتیں ہیں، کچھ ادب کرنے والے ہیں، کچھ بے ادبی کرنے والے ہیں۔ جو ادب کرنے والے ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ صحاح ستہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں، صحابہ جب حضور سے بات کرتے تھے تو ان کلمات سے آغاز کیا کرتے تھے، فَدَيْتُكَ بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حضور آپ پر میرے ماں باپ صدقے ہو جائیں، میں یہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور سے بات کرتے تو ان لفظوں میں کیا کرتے تھے، بِنَفْسِي أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ایسے ادب کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ایسے ساکت ہو کے بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والے کو گمان ہو کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی حرکت کریں گے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں۔ تو جیسے کوئی بندہ اس حالت میں ساکت ہو کے بیٹھتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے یوں ساکت ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضور کا ادب ایسا کہ ایک بادشاہ نے جاسوس بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لے کر آؤ، ہم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ جاسوس واپس آیا، اس نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ اس نے کہا حملہ نہ کرنا۔
हमने किसी बादशाह के दरबार के अंदर लोगों को ऐसी मोहब्बत, ताजीम और अदब से पेश आते नहीं देखा जैसे मोहम्मद के गुलाम उनसे पेश आते। उनकी कैफियत तो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम वुज़ू करते हैं, जिस पानी से हाथ धोते हैं, जिस पानी से कुली करते हैं, जिस पानी से नाक साफ करते हैं, सहाबा उस पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते। सहाबा उस पानी को जमीन पे गिरने से पहले अपने हाथों पे ले लेते हैं और उस पानी को बरकत के लिए अपने जिस्म पे मलते हैं। जिसको वो पानी मुयस्सर नहीं आता वो क्या करता है, वो आता है जिस बंदे के हाथों से पानी मस हुआ है वो उसके हाथों पे हाथ लगाता है, उससे बरकत लेता है और बरकत वाली हाथों से मस करके अपने जिस्म पे मल लेता है। ये लोग तो अपने हबीब अलैहिस्सलातु सलाम का यूं अदब और एहतराम करने वाले हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया के बाद उस मौके पर जब तवाफ के लिए, उम्रे के लिए गए और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत उस्मान को भेजा कि जाओ मक्के वालों से बात करो, हम तवाफ के लिए आ रहे हैं। तो मक्के वालों ने कहा कि नहीं, हम तो इजाजत नहीं देंगे, हम तो अलाउ नहीं करेंगे कि आप लोग आए तवाफ करें, उम्रा करें। हाँ, आप आए हैं बातचीत करने के लिए, आपको इजाजत है, आप चाहें तो तवाफ कर लें। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदब ऐसा था, हुजूर की बारगाह की रियायत ऐसी थी, उन्होंने अर्ज किया अगर अल्लाह के हबीब तवाफ नहीं कर रहे तो मैं भी तवाफ नहीं करूंगा। ये नहीं कि चलो मुझे मौका मिल रहा है मैं तो इबादत कर लूं, इबादत भी ऐसी जो किसी और जगह नहीं हो सकती, खाना काबा का तवाफ। आपने कहा जब अल्लाह के हबीब नहीं कर रहे तो फिर मैं भी तवाफ नहीं करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर के मौके पर जब वापस आ रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम इनकी गोद में सर रख के आराम कर रहे हैं। हजरत अली ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी, एक ख्याल आता है कि नमाज फर्ज है, नमाज की तरफ चला जाऊं। एक ख्याल आता है कि नमाज के लिए जाऊंगा तो हुजूर के अदब के अंदर कमी आएगी, हुजूर के आराम में खलल आएगा। ये कशमकश है, लेकिन हजरत अली फैसला यही करते हैं कि नमाज छोड़ी जा सकती है, कज़ा पढ़ी जा सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के अदब में कमी नहीं हो सकती। आपने नमाज को तर्क कर दिया, हुजूर के अदब का ख्याल रखा, वो अलग बात है कि हुजूर करीम हैं, आपने उनकी नमाज भी उनको वापस लौटा दी। हुजूर ने हाथ उठाए, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, असर का वक्त हो गया, हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी तो फिर सूरज वापस गुरूब हुआ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका हुजूर की बारगाह के लिए अदब कैसा है। जब हिजरत के मौके पर गारे सौर के अंदर ठहरते हैं, दुश्मन ताक़ुब कर रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार के हर सुराख के अंदर अपने लिबास को, अपने कपड़ों को लगा देते हैं कि किसी को नजर ना आए, किसी को पता ना चले। एक सुराख बाकी रह गया, वहां पे अपना पांव रख दिया है और अब वहां पर एक सांप इंतजार में है, हुजूर की जियारत करना चाहता है। अब वो डस रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकलीफ में हैं, लेकिन हरकत नहीं कर रहे, हिल नहीं रहे, जुम्बिश नहीं हो रही, क्योंकि जुम्बिश होगी तो हुजूर के आराम में खलल होगा। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत करने वाले, अदब करने वाले इस मकाम पर भी पहुंचते हैं। ये जरा तवज्जो कीजिएगा, एक चीज होती है कि बंदा अपने इख्तियार से कोई हरकत नहीं कर रहा, वो तो ठीक है अपने इख्तियार में है, ये अदब तो कोई कर सकता है, लेकिन जब सांप डस रहा है, तकलीफ हो रही है, ये तो बेइख्तियार हरकत होती है, बंदा कांप जाता है, जिस्म में लर्जिश आ जाती है, जिस्म में से जान निकल रही होती है। ऐसे में कंट्रोल करना ये तो बंदे के इख्तियार में ही नहीं होता। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अदब रसूल के उस मकाम पर फाइज थे कि आप बे इख्तियार चीज को भी कंट्रोल कर रहे थे।
آپ نے وہ جنبش بھی نہیں ہونے دی، وہ لرزش بھی نہیں ہونے دی کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ سانپ ڈس رہا ہے، جان چلی جائے گی، اپنی جان تک حضور پہ قربان کر دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کا ادب۔ صحابہ نے تو انتہا درجے کا ادب کیا، انتہا درجے کا، کہ اپنا سب کچھ قربان ہے لیکن حضور کی بارگاہ کی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ لوگ تھے جنہوں نے ان آیتوں پر عمل کیا ہے۔ امام مالک کی مثال لے لیں، آپ محمود و ایاز والی مثال لے لیں۔ امام مالک کا یہ ادب کا انداز تھا۔ امام مالک بہت بڑے محدث گزرے۔ ایک دفعہ ایک محدث ان کے پاس آئے، دیکھا ان کے پاس بڑی خوبصورت سواریاں کھڑی ہیں، بڑے خوبصورت گھوڑے کھڑے ہیں، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی شاندار سواریاں ہیں۔ اس دور کے اندر یہ سواریاں اور جانور کسی کے پاس ہونا، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا جانور ہونا، تو یہ کسی کے امیر اور کبیر ہونے کی علامت ہے، تو یہ کسی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج جیسے کسی کے پاس مرسڈیز ہیں اور ایک سے زائد ہیں، تو جو اس کی حیثیت اور ویلیو ہے وہ اس دور میں اس بندے کی ہے کہ جس کے پاس مختلف نسلوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں، اونٹنیاں موجود ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے جب تعریف کی، امام مالک نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ لے جائیں، مجھے تو ان کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے حاجت نہیں ہے؟ کہا میں مدینہ رسول میں رہتا ہوں، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جہاں حضور پیدل چلتے رہے ہیں میں وہاں سواری کے اوپر سوار ہو جاؤں۔ میں یہ سوچتا ہوں، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگے ہیں کہیں میں وہاں پہ اپنی سواری کے پاؤں نہ لگا کے چل رہا ہوں۔ تو مدینہ رسول میں رہتے ہوئے آپ اس شہر کا، حضور کا ایسا ادب کیا کرتے تھے کہ آپ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ محمود و ایاز کا یہ واقعہ معروف ہے کہ محمود نے ایک دفعہ ایاز کے بیٹے کو بلایا تو نام نہیں لیا، نام لیے بغیر پکارا، تو ایاز یہ بڑی محبت کرتے تھے محمود کے ساتھ۔ کہا کہ کیا آپ ناراض ہیں جو میرے بیٹے کا نام نہیں لیا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہا یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور ابھی میرا وضو نہیں ہے، میں بغیر وضو کے یہ نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، جن لوگوں نے محبت اور احترام کے انتہا درجوں پر ادب کے تقاضے نبھائے، اور نبی پاک علیہ السلام کا نام آ جائے تو انگوٹھے چوم کے لگا لیتے ہیں، حضور کا نام آ جائے تو دل بھی جھک جاتا ہے، سر بھی جھک جاتا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف کچھ بے ادب تھے کہ جنہوں نے بے ادبی کا، گستاخی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آخرت میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن حضور کی بے ادبی کیا کرتا تھا، حضور کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی حضور کی بے ادبی کیا کرتی تھی۔ ابو لہب مخالفت کرتا اور قومی قبیلے کی جو اپنائیت ہے اس کی بھی رعایت نہیں کرتا تھا۔ جب لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کر دیا 2.5-3 سال تک، تو لوگ قبیلے کی حمایت میں آپ کے ساتھ رہے۔ ابو لہب اس وقت بھی نکل کے باہر چلا گیا۔ ام جمیل لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اور جہاں سے حضور گزر کے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ لکڑیاں ڈال دیتی تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے جاتے تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو اسلام لانے کا کہا تھا تو نعوذ باللہ اس نے انگلی اٹھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے انگلی اٹھائی تھی، اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال فائدہ دے، نہ اس کا کسب اس کو فائدہ دے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ اس آگ کے اندر گرے، اس آگ کے اندر جلے جس میں سے شرارے اٹھتے۔
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی بیوی وہ لکڑیاں کاٹ کے آتی تھی، لکڑیوں کا گٹھا بنا کے سر پہ رکھا ہوا تھا، وہی گٹھا پیچھے رکھا اور وہ رسی گلے کے اندر آ گئی، اسی کے بوجھ کی وجہ سے اس کا گلا دب گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مخالفت کرنے والوں، بے ادبی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کی تردید میں قرآن کی آیت اتاری، اور ابو لہب کا تو ایسا حال ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پھوڑا نکل آیا اور اتنا بڑھا، اس قدر بڑھا کہ وہ پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ اس کے بچوں نے سوچا کہ متعدی مرض ہے، کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے، باپ کو گھر سے باہر پھینک دیا، تکلیف میں، بے بسی میں وہ مر گیا، کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں، اور جب مر گیا تو اب اس کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں، بچے دفنانے کے لیے بھی آگے نہیں آ رہے، یہاں تک کہ کچھ حبشی غلاموں کو بلا کر پیسے دے کے گڑھا کھدوا کے اس کو گڑھے کے اندر ڈالا گیا۔ تو جو حضور کی بے ادبی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہم خود ان لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ایسوں کو سزا دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ 5 لوگ تھے جو نعوذ باللہ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے۔ حارث بن قیس، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ 5 لوگ تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی آئے، بے ادبی کر رہے تھے، حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شر میں آپ سے دور کروں گا۔ ایک کے پاؤں کی طرف، ایک کی پنڈلی کی طرف، ایک کے پاؤں کی طرف، پیٹ کی طرف، ایک کی آنکھوں اور ایک کے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے ذریعے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وسیع مجلس سے باہر نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، اس کے پاؤں میں کوئی حشرات الارض میں سے کوئی کاٹ لیتا ہے، نہ نشان ملتا ہے، نہ کوئی دوا ملتی ہے، نہ علاج ہوتا ہے، اسی حالت کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ دوسرا وہاں سے نکلا، ایک تیر کی دکان پہ گیا، وہ تیر اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا، اور تکبر ایسا ہے کہ جھک کر اس تیر کو نکال نہیں رہا، اسی تکلیف کے اندر مر جاتا ہے۔ ایک کا پیٹ خراب ہوا، اس بیماری کی وجہ سے مر گیا، ایک کو آنکھوں کا مرض ہوا، ایک پاگل ہو گیا۔ انہی حالتوں کے اندر وہ 5 کے 5 لوگ مر گئے، اور یہ کہتے ہوئے مرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نے ہمیں ہلاک کر دیا، محمد نے ہماری جان لے لی۔ خود بے ادبی کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ کچھ بے ادب جو نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر ایسے بے ادبوں کی مذمت فرمائی، اس کے 10 عیب، 10 برائیاں ذکر فرمائی، یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تو اصل ہی درست نہیں ہے، یہ حرام کی اولاد ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کیا کرتے۔ جو لوگ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا، آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنایا، اور ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیتیں اتاری۔ اس ساری گفتگو سے، قرآن عظیم کی ان آیات سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہی بات جو میں نے پہلے بھی ذکر کی، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مقربین بارگاہ کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھیں۔ حضور کا نام آئے تو ادب سے لیں، حضور کا ذکر کرنا ہو تو جملے بولنے سے پہلے، الفاظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ یہ الفاظ حضور کی شان کے لائق ہیں کہ نہیں۔ کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگر ہم یہ ادب اور احترام اپنا لیں گے، اپنے بچوں کو یہ ادب سکھائیں گے تو دینداری سکھائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ بے ادبی کو ہی دین سمجھا جانے لگا،
جیسے آج کچھ لوگ ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے ادبی کے جملے بولتے ہیں، اور جسارت ایسی ہے کہ ان کو وہ بے ادبی کے جملے برے بھی محسوس نہیں ہوتے، برے بھی محسوس نہیں ہوتے۔ کوئی دجال حضور کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرے اور پھر اس کے بعد جسٹیفیکیشن کی کوشش کرے، اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں نہیں جو میں نے بولا وہ ٹھیک بولا ہے، وہ اس کانٹیکس میں بولا ہے، اس مفہوم میں بولا ہے، یہ مراد تھی، یہ مطلب تھا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو بے ادبی، اور پھر اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہو رہا، اعتراف نہیں ہو رہا۔ یہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ یہ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ دین تو ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، حضور پہ مٹنا سکھاتا ہے۔ دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بے ادبی بھی کرو اور پھر اس پر سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ، یہ جملہ کیسی بدبختی والا جملہ ہے، کیسا برا جملہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ جی جب توحید بیان ہوگی پھر بے ادبی تو ہوگی، پھر گستاخی تو ہوگی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم گستاخی کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ توحید گستاخی کے بغیر بیان نہیں ہوتی۔ قرآن سے بڑھ کر کس کتاب کے اندر توحید لکھی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر تو کہیں توحید نہیں لکھی۔ کیا قرآن کے اندر نبیوں کی گستاخیاں ہیں؟ نہیں، قرآن توحید بھی بیان کرتا ہے، نبیوں کا ادب بھی بتاتا ہے، نبیوں اور رسولوں کے آداب بھی سکھاتا ہے، ان کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے۔ توحید بھی بیان ہو رہی ہے، ادب بھی بیان ہو رہا ہے، اور یہ تو اپنی کوتاہی ہے نا، اپنی کم علمی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اگر آپ اس بات کو سمجھیں، ایک بڑی عامیانہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ گاڑی لے کر نکلیں، بائک لے کر نکلیں، اور آپ دیکھیں بریک نہیں لگ رہی، بریک نہیں لگ رہی۔ آپ کسی مکینک کے پاس چلے جائیں، آپ نے جا کے اس مکینک کو کہا کہ بھئی یہ بریک نہیں لگ رہی، اس کی بریک ٹھیک کر دو۔ اب وہ بریک ٹھیک کرے، بریک ٹائٹ کرے تو اتنی ٹائٹ کر دے کہ اب آپ ریس دیتے جائیں، اب وہ چل ہی نہیں رہی، اب گاڑی چل ہی نہیں رہی، بائک چل ہی نہیں رہی۔ آپ اس میکینک سے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا کیا، میں بریک ٹھیک کرنے کا بولا تھا، اب تو یہ گاڑی چل ہی نہیں رہی، یہ کیا کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہے جی بریک ٹائٹ کرائیں گے تو پھر کم تو ہوئی ہوئے، اگر بریک ٹائٹ کرنی ہے تو پھر گاڑی چلے گی تو نہیں۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ ہزاروں مکینک بیٹھے ہیں، بریک بھی ٹھیک کرتے ہیں اور گاڑی چلتی بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کام کرو، جا کے کوئی اور کام تلاش کرو۔ یہی مثال ہے، یہی بات ہے جو کہتا ہے نا کہ توحید بیان ہوگی تو پھر تو گستاخی ہوگی، اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے توحید بیان کرنا، نہ تمہیں توحید سمجھ آئی، نہ رسالت سمجھ آئی، نہ حضور کے آداب سمجھ آئے، تم کوئی اور کام کرو، جا کے کوئی بلڈنگیں بناؤ، کوئی انجینئرنگ کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آ گئے۔ ہزاروں لاکھوں علماء دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جو توحید بھی سکھا رہے ہیں، رسالت کے آداب بھی سکھا رہے ہیں، جو صدیوں سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق بھی پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا ادب، احترام، تعظیم، محبت اور اطاعت بھی سکھا رہے ہیں۔ ان کو کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئی کہ توحید بیان کریں تو نعوذ باللہ ساتھ میں گستاخی اور بے ادبی ہو جائے۔ تو دین ایسے لوگوں سے ہی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ادب اور احترام سکھائیں، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ادب و احترام سکھائیں، سب اہل اللہ کا ادب اور احترام سکھائیں، اور پھر دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو ایک طرف کا ادب بیان کرتے ہوئے دوسری طرف کی بے ادبی کرتے۔ قرآن عظیم کا ترجمہ ہے، میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب الفاظ ایک جیسے ہیں،
اگر کوئی بندہ ادب والا نہیں ہے، احترام والا نہیں ہے، تو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی بے ادبی کر دیتا ہے، اور اس پر لغت کی مثالیں دینے لگتا ہے کہ جی فلانی لغت کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے۔ دین خالی لغت کی کتابوں سے سمجھ نہیں آتا، قرآن اور حدیث کی باتوں سے سمجھ آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے سمجھ آتا ہے۔ یہی لفظ جب مکرو کافروں کے لیے بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے مکاری کی۔ لیکن یہی لفظ جب آگے آتا ہے وہ مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لفظ منسوب ہوتا ہے، تو یہاں کوئی بدبخت ہوگا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ، مکاری کا لفظ یا اس طرح کے الٹے سیدھے مفہوم بیان کرے گا۔ کوئی بدبخت شخص ہوگا، بے ادب شخص ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیسے پیارے انداز میں قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، ادب بھی سکھاتے ہیں، بات بھی سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مکاری کی، انہوں نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی۔ یہ اسی لفظ کا ترجمہ ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ بات کہیں کافروں کے لیے ہو رہی ہے تو ترجمہ اس لحاظ سے ہو گیا، جب بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے تو ترجمہ اس لحاظ سے ہو گیا۔ لفظ نہیں دیکھے جاتے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے مقربین کے لیے الفاظ بولے جائیں گے، قرآن و سنت میں آئیں گے، تو اس کا وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو ان کی شان اور عظمت کے لائق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبوں سے، ان کے فتنوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی کو میرے صحابہ کی بے ادبی کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہو تمہارے شر پہ، تمہاری شرارت پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کتنا برا کام کر رہے ہو، کیسی شرارت کر رہے ہو، اس عمل پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہیں کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے، اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہاں پر بھی یہی کہنا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور نعوذ باللہ کوئی اللہ رسول کی بارگاہ میں بے ادبی کے الفاظ بولے، الٹے سیدھے جملے بولے، اس پر بھی یہی کہنا چاہیے، بلکہ اس سے شدید کوئی لفظ ہوتا، ہمارے علم میں ہوتا تو ہم وہ بھی کہتے، کم از کم یہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہاری شرارت پہ، اس فتنے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہمیں بچائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ایسا برا مذہب جس مذہب کے لوگ ہمیں بے ادبی سکھائیں، تعظیم سے دور کریں، ایسوں پہ لعنت بھیجیے۔ اور ادب کرنے والے، تعظیم کرنے والے، ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور وہ نور، وہ قرآن جو اللہ نے آپ پہ اتارا، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کرے ہم ان کامیاب لوگوں میں، ان فلاح پانے والوں میں شامل ہوں۔ ہر طرح سے رسول پاک علیہ السلام کی بے ادبی سے بچیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔